दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से दुश्मन का किनके? दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाला से हाँ जी, आपने दुश्मन का जिक्र किया था। दुरसमीन का तो एक कई जुबानों में शाया होनी ज़बूर, हाँ वही, उनके गीत जो हाँ हाँ थे, ज़बूर के और गीतों साहब के के भी ये गीत जी जी जी, ठीक है, तो बहुत ही कमाल की बात हाँ, थी, तशबीह ठीक है भी अजीब व गरीब थी। जी। मुझे तवज्जो हुई तो ज़रूर तवज्जो दिलाऊं कि इसके तराजम कुछ और जुबानों में किसके? दुरसमीन के वो तो हो रहे हैं, होते हैं, जी लेकिन अंग्रेजी में नहीं अभी हुआ तो बाकी जुबानों में क्या। जी कलाम का जो मंजूम कलाम है उसका तर्जुमा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा और आम आदमी जुर्रत नहीं करता कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज का कुर्ब छोड़कर मजमून की खातिर हट जाए, और अगर हटता है तो बाज़ दफ़ा ऐसी जगह भी हट जाता है जहाँ हटना नहीं चाहिए था, और अपने फहम को मसीह अलैहिस्सलाम का कलाम जाहिर करके वो तर्जुमे के तौर पर पेश कर देता है। बहुत पुरसरात, बहुत बड़ा पुरसरात ये मुसीबत है। अब कुरान करीम में इतनी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, 1400 साल से मुसलसल मुसलमान उलमा मशक़ें करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं, बहुत हद तक चमक गया है, लेकिन अभी भी कोई भी तर्जुमा उठाओ उसमें ऐसे नक़ाइस नज़र आते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। अब हमारा अपने जो हज़रत मौलवी शेर अली साहब से बेहतर तर्जुमा तो दुनिया को तस्लीम है कि नहीं हुआ आज तक अंग्रेज़ी ज़ुबान में। अभी भी ये मिस्र में या किसी जगह सूडान में कहीं एक कमेटी बैठी थी, तमाम दुनिया में अंग्रेज़ी तराजुम का जायज़ा लेने में उन्होंने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि शेर अली इज़ द बेस्ट। चॉइस साहब का बहुत अच्छा, लेकिन शेर अली का तर्जुमा तो बिल्कुल और चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हर तर्जुमे से पहले नफल पढ़ते थे, कभी भी बगैर नफल के तर्जुमा नहीं कर शुरू किया, और नवाफिल भी बहुत, और अल्लाह ने वैसे भी बड़े साफ मतलब का ज़हन अता फरमाया था, अंग्रेज़ी ज़ुबान पर बड़ा अबूर था। लेकिन अब आप पढ़ें तर्जुमा तो बसा औक़ात इंसान समझता है कि यहाँ वो मफ़हूम नहीं था जो अदा हो गया है। इसका हल तलाश करने के लिए, चूँकि अब हमें हक़ ही नहीं है कि इस तर्जुमे को तब्दील करें किसी सूरत में, ना वो जायज़ होगा, इसलिए हम बैठ कर बहुत से ऐसे पहलू जिनसे ख्याल था कि तर्जुमा ये भी मुमकिन था और मफ़हूम ये होने की बजाय ये होता तो बेहतर था, एक अलग एजेंडा बनाया है, और उसको हज़रत मौलवी साहब के तर्जुमे के साथ अलग साथ मिलाकर शाया करने का ख्याल है। इसी तरह मौलाना गुलाम फरीद साहब के जो छोटी तफसीर है उसमें भी, बड़ी तफसीर में भी वही था जो मैंने भिजवाया था आपको चौधरी साहब, और उसमें आपने अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए हैं, बाज़ जगह आपने निशान लगाए होंगे, सवाल उठाए होंगे, हाँ वो इस तरह फ़ायदा नहीं देंगे जब तक आप मुझसे पहले समझे नहीं कि ये क्यों तब्दीली की गई है, और ज़ुबान के लिहाज से भी अगर कोई सवाल उठाए तो क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ इससे पहले हमारे मुज़फ़्फ़र क्लार्क की ज़ुबान बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, और भी बाज़ आला दर्जा के अंग्रेज़ी दानों ने भी उसको देखा, उन्होंने जो सवाल उठाए जब आके मुझसे समझा तो सारे अक्सर सवाल वापस ले लिए और कहा कि हमें समझ नहीं आई थी कि क्यों ये तब्दीली की गई है, लेकिन है ज़रूरी, जहाँ गैर ज़रूरी थी उसको हमने पहले ही विड्रॉ कर लिया सब जगह। तो इसको आप बड़े जल्दी मुझसे वक्त लेकर इसको मामले को तय करें, इसकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत जारी रहेगी। इस कोशिश के बाद भी ये नामुमकिन है कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि कलाम इलाही कि ना मज़ामीन ख़त्म हो सकते हैं, ना उनके तर्जुमे का हक़ अदा हो सकता है, और आम शायर का भी नहीं होता, बाकी तो छोड़ो, कलाम इलाही तो बहुत ही दोबारा चीज़ है। हमेशा के कलाम का इसलिए मुश्किल है कि उसके रूहानी मारिफ जब तक इंसान के दिल पर जारी ना हो वो सही माना समझ भी नहीं सकता, और आम शुअरा का इसलिए कि वो उनकी सोच जिस फ़िज़ा में उड़ा करती थी उस फ़िज़ा से किसी को तजर्बा हुआ हो उस फ़िज़ा का तो तभी वो उसको पहचान सकता है, और उसमें बाज़ दफ़ा अदना फ़िज़ा भी मुश्किल डालती है। आप खाम खाम ऊँची बातें किसी शायर की तरफ मंसूब कर रहे हैं, हालांकि उसकी उपज नहीं थी, वो उसकी पहुँच ही छोटी सी थी,
تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ترجمے سے تعلق رکھتے ہیں. عام نثر کا ترجمہ بھی مشکل ہے، لیکن شاعرانہ کلام کا اور بھی مشکل، اور مقدس لوگوں کے کلام کا اور بھی زیادہ مشکل، اور کلام الہی کا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ایگزاسٹ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. در سمین کے متعلق مجھے کئی لوگوں نے، میں نے خود تحریک کی تھی ترجمے کی، ترجمے بنا کے بھیجے ہیں، وہ دیکھ کر میں بالکل ہو گیا ہوں، دل شکستہ سا، کوئی بات بنی نہیں. اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھیجے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے کسی حد تک، لیکن بہت محنت کا کام ہے. بعض دفعہ ہمیشہ کے بعد اشعار جب ترجمے کے دوران آتے ہیں، میں اپنے ریسرچ گروپ کو ٹرین کر رہا ہوں آج کل کہ ترجمہ ہمیشہ کی کتابوں کا ترجمہ کریں، لیکن پہلا ترجمہ میرے ساتھ مل کر کریں، اور ان کو میں بتاؤں کہ کیوں یہ کرنا ہے، کیوں یہ نہیں کرنا. اس ضمن میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں وہ میں ان کو بتاتا جاتا ہوں کہ دیکھو تم بات سمجھے ہی نہیں تھے. اور بسا اوقات اس پہلے ہوئے ترجموں میں کو سامنے رکھا جاتا ہے، تب سمجھ آتی ہے کہ کتنا بڑا سقم پیدا ہو گیا تھا مسیح علیہ السلام کا کلام نہ سمجھنے کے نتیجے میں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر وہ ہٹتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ جہاں مسیح علیہ السلام کے کلام کے عرفان کا تقاضا ہے کہ اس زبان کے ظاہر سے ہٹ کر بیان کرو، وہاں لازم ہے یہ، وہاں وفا کا تقاضا ہے کہ ضرور ہٹو. کیونکہ جب تم لفظی طور پر دوسری زبان میں قریب رہو گے تو ایسا مضمون پیش کرو گے جو مسیح علیہ السلام کے اوپر ایک ریفلیکشن ڈالے گا، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک غیر عارف کے طور پر پیش کرے گا. تو یہ وفاداری نہیں ہے ترجمے کے ساتھ، یہ بے وفائی ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ اصل کے لفظوں کے قریب رہتے ہوئے جس حد تک مضمون سے وفا ممکن ہے لفظوں کے قریب رہیں. جہاں لفظی ترجمے سے ہٹنا لازم ہے ورنہ مضمون کا حق ادا نہیں ہوتا، ضرور ہٹنا پڑے گا. یہ چونکہ فیصلہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ان کو میں تسلی دیتا ہوں کہ اس کو میں خود کرتا ہوں. یہ اگر یہ جرم ہے تو میں جرم کر کے دکھا رہا ہوں. اب دوسرا ترجمہ کوئی ریپلیس کر کے دکھاؤ جو مسیح علیہ السلام کے مضمون کو بیان کر سکتا، نہیں ہو سکتا. کلیتاً اس بارے میں جب وہ لاجواب ہو جائیں پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ وجہ تھی کہ میں اس ترجمے میں یہاں سے اتنا ہٹا ہوں، کیونکہ مضمون سے نہیں ہٹا، لفظوں سے اور اردو کے طرز بیان سے ہٹا ہوں. اور کا لفظ ہے. اب واو جس طرح قرآن کریم میں پیاری لگتی ہے، اور انگریزی میں اینڈ ڈال دیں اتنے تو ہوش اڑ جائے گی پڑھنے والے. اس لیے اس میں کئی طریقے نکالنے پڑتے ہیں کہ واو کا مضمون رہے کسی طریقے سے، لیکن عدلتا بدلتا رہے، اس میں کوئی ایسا تنوع پیدا ہو جائے کہ وہ دلکش لگے. حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک اور مشکل یہ ہے کہ بعض فقرے اور کے تعلق کی وجہ سے آدھے صفحے کے فقرے ہیں، بعض ایک صفحے کے بھی ہیں، اور ایک فقرہ شروع ہے مڈل سے، وہ صفحہ ختم ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا. پڑھتے وقت پتہ بھی نہیں لگتا آدمی کو کہ کوئی بہت بڑا فقرہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں ایک مضمون پورا کر کے آپ کو ایک سانس دے دیتا ہے. پھر اگلے پہ چلتے ہیں، پھر اگلے پہ، پھر آپ کو اگر توڑنا پڑے اس کو تو پھر مشکل لگتی ہے. تب سمجھ آتی ہے کہ اس کو آپ کہیں توڑ سکتے ہی نہیں. کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے مضمون پہ اقتباس چھوٹا کر لوں، ناممکن ہے. اس لیے اردو زبان میں ایک لازم تھا کہ اتنا لمبا فقرہ استعمال کیا جائے جس میں اور کے ذریعے چھوٹے چھوٹے مضامین جڑتے چلے جائیں اور الگ فقرہ نہ بنے جب تک وہ مضمون پورا نہ ہو جائے. اور انگریزی میں آ کر جب یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لازماً 5 6 بعض 7 فقروں میں اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ مضمون کے ساتھ وفا کریں، اس کو نہیں چھوڑنا. کنسٹرکشن بے شک بدل دیں. جن بیچاروں نے ظاہری کنسٹرکشن رکھی ہے، ایسا عجیب و غریب ترجمہ بعض دفعہ بنا ہے کہ انگریزوں نے مجھ سے بعض انگریزوں نے خود بیان کیا کہ ہمیشہ ہم کا اچھا تاثر نہیں پڑتا اس سے، کمیونیکیشن، اور تاثر پر غلط پڑ جاتا ہے. اور
پھر لفظی ترجمے کے اور نقصانات. اگر آپ یہ کہیں کہ جنت پانے کا آسان کیا آسان رستہ اردو میں، بعض ایسے محاورے رائج ہیں سمجھتے ہیں لوگ، اور انگریزی میں اس کو ایک چیپ پرسکرپشن ڈیوائس آف ریچنگ دا ہیونز کہہ دیں. ہاں ہاں، بڑی خوفناک چیز ہے، بہت ہی بد تاثر پڑتا ہے. ایک دفعہ ریویو کے حوالے سے ایک انگریز نے مجھے یہ دکھایا تھا، اس نے کہا یہ دیکھیں کتنا خوفناک تاثر پڑتا ہے، کیوں آپ لوگ ٹھیک نہیں کراتے اس کو. میں نے کہا ہمارے پاس اسکالرس کی کمی ہے، ہمارے پاس انگریزی دان ہے، ہمارے پاس کسی حد تک اردو دان ہے، مگر کسی زبان کا دان ہونا آسان کام نہیں، اور دو زبانوں کا دان ہونا بہت مشکل ہے. سیکنڈ لینگویج کا تو آدمی دان ہوتا ہی نہیں جی ہاں، بڑا مشکل، اس کا کرٹک نہیں ہوتا، یعنی اپنی بہت ہی مشکل کام ہے. برابر کا توازن، اور ترجمے میں جس زبان کا ترجمہ ہو اس پر زیادہ ابو ضروری ہے، کیونکہ تاثر کم سے کم بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر اس زبان میں کم عبور ہو، پہلی میں زیادہ ہو، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان سارے معارف کو بیان کرنا جو آپ سمجھ گئے ہیں اور ان کو بیان کرنا نہیں آتا آپ کو. یہ کافی مسائل ہیں ترجمے کے. جہاں بھی ہماری بعض معاشرے میں ان کو ہے، اس کی ہم بعض کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا. اچھا، مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دم میں لیکن آپ کے نفر بھی ہے رہتی پرسرات بھی ایسا اینکو کے تراجم تو ہوتے نہیں. زبانی بات بھی آدمی صحیح نہیں وہ ادا میں کر نے سکتا. اس کا یہ علاج شروع کیا ہے کہ ساری دنیا کو اردو سکھانی شروع کر دی ہے. جی، میں چاہتا ہوں کہ ہر قوم اردو سیکھ جائے، تاکہ ایک دفعہ سیکھ جائے پھر اس میں ترقی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. اور ہم مسیح صاحب علیہ السلام کے کلام سے پھر براہ راست استفادہ کریں، براہ راست جو بات نہیں بنتی ہے نہیں ہے اور ہونا ہی ہونا ہے. اس نے اردو نے لازم یونیورسلائز ہونا ہے انشاءاللہ. یہ وقت ہو گیا، وقت بتائیے. اچھا جزاک اللہ. چلیے آپ کی باری آئی.